قرآن کی وجہ سے نہیں مانا. اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پڑھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی ہمیں گود میں خدا سمجھایا گیا ہے کچھ اور ہے، جو قرآن میں اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کچھ اور ہے. اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اس بات کی کہ وہ خدا جو ہمیں بتایا ہے، خوف دلایا ہے، ڈرایا ہے، وہ اللہ اور ہے. اللہ کا تعارف خود اللہ نے کرایا ہے قرآن میں، وہ خدا کچھ اور ہے. اسی لیے ہمارا نموذج چلتا ہے، باپ دادا سے میسر آ گیا اور ہم اسی پر اکتفا کی جا رہے ہیں. فرشتے دوسرا، باپ دادا کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علامہ حلی علیہ رحمہ باب ہادی عشر عقائد کتاب میں اس بات کو نقل کرتے ہوئے نتیجہ دیتے ہیں کہ باپ کا عقیدہ صحیح بھی ہو اور بیٹا اسی عقیدے میں مرے جو باپ کا تھا، دلیل نہ رکھتا ہو، باپ جنت میں جائے گا، بیٹا جہنم میں جائے گا. اگرچہ عقیدہ صحیح ہے لیکن یہ عقیدہ صحیح دلیل کے ساتھ نہیں ہے. ابے کے کہنے کی وجہ سے نہ، ابے کی تقلید نہیں کرنی. جب آیت اللہ و مجتہد کی تقلید حرام ہے عقائد میں تو پھر ابے کی تقلید کہاں سے جائے گا؟ یہاں تقلید نہیں ہے، یہاں پہ خود اجتہاد کی ضرورت ہے، خود محنت کرنی ہے، خود کتابیں اٹھانی ہے، خود پڑھنا ہے. میرے برادران، جس طرح ہمیں جنت کا تعارف کروایا گیا ہے نا کہ بالکل سستی اور ایسے فری میں تقسیم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر یہ سارے معاملات فری میں ہوتے تو اہل بیت اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اہل بیت ان تمام تر قربانیوں اور امتحانات سے نہ گزرتے. آپ کی 10 دن جو عشرہ منا رہے ہیں، امام حسین کی مصیبت کا منا رہے ہیں نہیں منا رہے. اگر جنت سستی میں ایسا آ جاتی ہے تو امام حسین کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان قربانیوں کے دینے کے بعد امام حسین نے سکھایا ہے جنت اللہ کی رضا کا نام ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کروانا بھی پڑتا ہے. میرے برادر، باپ دادا کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود مطالعہ کریں. پھر میں گزارش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ عقیدے میں کسی آیت اللہ مجتہد کی جو 60-70 سال پڑھے اس کی تقلید جائز نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ابے کی تقلید جائز ہو جائے؟ کہ میں خدا کے معاملے میں ان کی بات تو نہیں مانوں گا لیکن اپنے ابے کی بات مانوں گا. نہ میرے برادران، نہ ابے کی بات حجت ہے. پھر اگلے مرحلے میں دوسری مرتبہ فرشتے پوچھیں گے تیرے ابے کا رب نہیں چاہیے، اپنا رب بتا. تو بندہ جواب دیتے ہوئے کہے گا اگر میرے ابے کا رب نہیں مانتے ہو تو رب علماء اللہ، ہمارے مولوی کہتے تھے کہ اللہ رب ہے. فرشتے کہیں گے لا سألناک عن رب علمائک، ہم نے تیرے مولویوں کا رب نہیں پوچھا ہے، بتا تو نے بھی رب کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں؟ تو نے بھی کچھ رب کے بارے میں مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ تیرے مولویوں کا رب نہیں چاہیے. تیسری مرتبہ فرشتے پھر پوچھیں گے من رب کو، تیرا رب کون ہے؟ جواب میں بندہ کہے گا یقولون الناس ان اللہ ربنا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب ہے. فرشتے کہیں گے ہم نے لوگوں کا رب نہیں پوچھا، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کبھی تو اپنے ابے کا نام لیتا ہے. جب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو مولویوں کا نام لیتا ہے. جب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو لوگوں کا نام لیتا ہے. من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے؟ اور اس کا جواب کون صحیح دے گا؟ جس نے اپنے اللہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس نے ٹائم نکالا ہوگا، جس نے اچھی برانڈ کے جوتے پر فخر نہیں کیا ہوگا، جس نے برانڈ کی گھڑی پہ فخر نہیں کیا ہوگا، جس نے کاٹن کے بہترین سوٹ پہ فخر نہیں کیا ہوگا، جس کا فخر نہیں ہوگا کہ میں نے قرآن سے سمجھا ہے میرا رحمان پروردگار کون ہے. جواب وہی دے گا جس نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. امت مسلمہ کی حالت ہمارے سامنے موجود ہے. آئیں اب دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، ہم اسے عزت والا سمجھتے ہیں جس کی نیچی گاڑی ہو، ہم اسے لائق احترام سمجھتے ہیں جس کی جاگیر و زمینیں ہوں. نہیں، وہ لائق احترام نہیں ہے. لائق احترام وہ ہے جو زندگی کا ٹائم نکالے اور اسے پہچانے جس نے اسے خلق کیا ہے، اپنے خدا کی معرفت میں ٹائم نکالے، اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ لائق عزت ہے، یہ لائق ادب ہے. اور ایسا ہی ہے اللہ فرماتے ہیں جو یہ حاصل کرنے کے لیے من خرج من بیتہ لیلتمس من
نکلے گا اپنے خدا کو پہچانے. اللہ فرماتے ہیں اگر مارا گیا تو شہید ہے, زندہ ہے تو ایک قدم پہ ایک نبی کا ثواب عطا کر دوں گا. پھر یہاں تک نہیں, شہدائے بدر کا ثواب عطا کر دوں گا. بس یہاں تک نہیں, اللہ کہتے ہیں اسے ایک قدم اٹھانے پر اور رکھنے پر 1000 حج عمرے کا ثواب عطا کروں گا. خدا اتنا ثواب کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا یہ نکلا ہے تاکہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کرے. صلوات میں دور انداز پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے برادران, چوتھا جواب وہی دے گا جس نے اپنے اللہ کے بارے میں پڑھا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقائد کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں, خود تحقیق کریں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ حدیث میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کرتے ہوئے حضرت ابوذر کو یہ فرماتے ہیں, ابوذر انترا دیکھے گا ان الناس عقلاء فی دنیاہم حمقاء فی دینہم, کہ دنیا کے معاملے میں لوگ عقل مند نظر آئیں گے, دین کے معاملے میں احمق نظر آئیں گے. جب دین کی بات ہوگی تو حماقت ہی حماقت ہے, اور جب دنیا کی بات آ جائے گی تو ذرے ذرے پر بھی اعتراض کریں گے. نہیں یہ اس میں مجھے نقصان ہے, یہ میرے کام کے نہیں, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہاں حساب و کتاب ہوگا, لیکن جب دین کی بات ہوگی تو اندھی تقلید میں زندگی گزار دیں گے. نہیں, یہاں ضرورت ہے کہ غور و فکر کیا جائے, اور اس ماہ محرم کے وقت میں یہ ارادہ اور عہد کیا جائے کہ آغا صاحب آپ نے یہ گفتگو کی, اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ عقیدے کی منزل کو میں نے صحیح کرنا ہے, عمل کی خامی کو اہل بیت کی سفارش نے ٹھیک کرنا ہے. یہاں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی کرتا چلوں, اگرچہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں. ایک غلط فہمی ان میں سے یہ بھی موجود ہے کہ جب فرشتے سوال کریں گے تو کرسی لگے گی, جواب علی دے گا. مومن تم ہو یا علی, علی جواب دینے کے لیے ہے. اپنے ایمان کا جواب تم دو نا, کم از کم تم یہ تو بتاؤ کہ علی تمہارا ایمان ہے. کم از کم یہ تو تم بتاؤ نا کہ مصطفیٰ تمہارا نبی ہے. کم از کم یہ تو تم بتاؤ نا کہ اللہ تمہارا خالق ہے. پھر اگر کوئی مشکل ہوئی تو علی مددگار بن جائے گا. نہ جواب بھی علی دے, کس طرح کا ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے میرے برادران. اور میں جملہ بھی آپ سے کہتا چلوں کہ اگر کسی چوکی پر کوئی پکڑا جائے اور اس کا کسی بڑی شخصیت سے تعلق ہو تو وہ شخصیت چوکیوں پہ نہیں جایا کرتی. لوگ اس چوکی والے پہچان جاتے ہیں کہ اس کی علامتیں بتاتی ہیں یہ وہ بڑی شخصیت کا بندہ ہے. آپ اور میں جب قبر میں علی والے بن کر جائیں گے, کیسے ممکن ہے قبر احترام نہ کرے, کیسے ممکن ہے قبر کی دیواریں کھلی نہ ہو جائیں, کیسے ممکن ہے ابو تراب کے ماننے والے کا تراب ادب نہ کرے, اور کیسے ممکن ہے, کیا فرشتوں کو اللہ نے عقل نہیں دی, انہیں پتہ نہیں ہے کہ علی والا آیا ہوا ہے. میرے برادران, ہم نے ہر موڑ پر یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے, بس سب کچھ انہوں نے کرنا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح میں کوشش کریں. چوتھا جواب جو صحیح جواب ہوگا, فرشتے پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتے ہوئے بندہ یہ کہے گا اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. الذی خلقنی, جس نے مجھے خلق کیا, رزقنی, مجھے رزق دیا, ہدانی, مجھے ہدایت یافتہ بنایا, اور مجھے مبعوث کیا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دے سکوں.